یہ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ان کو رسول کے مطلب سے مخاطب کیا گیا ہے، تو ان کے رسالت کے بارے میں معلومات نہیں ہے کہ ان کا کیا ان کا بھی وہی جو پروسیس ہے جیسے کہ رسول کے ساتھ خاص ہے انذار کا اور اتمام حجت کا، اس بارے میں تھوڑی سی حضرت اسماعیل علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے واضح کر دیا کہ وہ رسول تھے۔ ان کو جب ابراہیم علیہ السلام نے، ان کے والد گرامی نے وہاں آباد کیا تو وہاں بنی جرہم کے قبائل تھے، وہ ایمان لے آئے ان پر، بلکہ انہی کے ہاں ان کی شادی ہوئی۔ اس کے بعد نہ کسی اتمام حجت کی ضرورت پڑی اور نہ کسی عذاب کا کوئی سوال تھا۔ وہ سب کے سب ان کی اپنی قوم بن گئے، ان پر ایمان لا کے بیت اللہ کی تولیت کی جو ذمہ داریاں دی گئی تھیں ان میں شریک ہو گئے۔ تو اس وجہ سے کوئی وجہ نہیں تھی کہ پھر وہاں کچھ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے مراحل تو منکرین کے لیے رکھے ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت لے کے اٹھتے اور اگلے دن ساری قوم ایمان لے آتی تو پھر کوئی سوال نہیں تھا۔ سیدنا موسیٰ کے ساتھ بھی یہی ہوا، جب انہوں نے فرعون سے الگ ہو کے اپنی قوم کے سامنے دعوت پیش کی تو شروع میں تو قرآن مجید کہتا ہے کہ کچھ نوجوانوں ہی نے قبول کیا، لیکن بتدریج پوری قوم ایمان لے آئی۔ تو اب کسی عذاب یا کسی سزا کا کوئی سوال باقی نہیں رہا۔ یہی صورتحال یونس علیہ السلام کو پیش آئی، خود قرآن بتاتا ہے۔ اور اگر آپ بائبل میں یونس علیہ السلام کا صحیفہ دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے جیسے ہی واپس آ کر دعوت دی ہے تو پوری قوم ایمان لائی، بادشاہ بھی باہر نکل آیا، لوگوں نے ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے اور سب توبہ استغفار میں مصروف ہو گئے۔ تو یہ سب مراحل وہاں ہوتے ہیں جہاں پر لوگ منکر ہو کے کھڑے ہو جائیں، اور ہر مرحلے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہر دفعہ۔